آج والدین سے میں کہوں گا، آج گھر کے سرپرستوں سے کہوں گا، خدا را دنیا کے لیے تو ہم نے بہت سی پلاننگ کر لی، دنیا کی کامیابی کے لیے بہت سی ہم نے منصوبہ بندی کر لی ہے، آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے اپنی اولاد کے لیے؟ کیا کوئی ماں باپ یہ برداشت کر سکے گا؟ کیا کوئی باپ کوئی ماں یہ بات برداشت کر سکے گی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے؟ دنیا میں ذری سی اولاد کبھی چوٹ آ جاتی ہے، ماں باپ کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کچھ تکلیف پہنچتی ہے اولاد کو، ماں باپ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ جو دنیا کی تکلیف ہے چند لمحوں کے لیے ہے، کچھ دیر کے لیے ہے۔ اس تکلیف کو ہم اپنی اولاد کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں کے عذاب کو، وہاں کی تکلیف کو، وہاں کی جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اسی لیے اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ سے بچانے کا پیغام کوئی واعظ نہیں، کوئی مقرر نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام قرآن آپ کو کہہ رہا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں کانوں کو کھول دینا چاہیے، خالق کا کلام قرآن کہہ رہا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بھائی یہ مولوی لوگ صرف ڈرانے کی بات کرتے ہیں، صرف پریشانیوں کی بات کرتے ہیں، دوزخ کی بات کرتے ہیں، جہنم کی بات کرتے ہیں۔ اگر ان کی باتوں پہ چلیں گے تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ لیکن میں آپ کو بتلاؤں، یہ مولوی لوگوں کی اپنی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے، جس قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو خدا را ہم تمام کو اس بارے میں فکر مند ہونی چاہیے کہ اولاد کو بدعقیدگی سے بچانا ہے، اولاد کو فسق و فجور سے بچانا ہے، بدعملیوں کے دلدل سے بچانا ہے۔ تو ماں باپ خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہو جائے۔ اولاد کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ دنیا سے بڑھ کر ان کی آخرت کی فکر کی جائے، دنیا سے بڑھ کر ان کی آخرت کے بارے میں کوشش کی جائے۔ دنیا میں دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا وہاں پر رہنا ہے۔ تو یہاں پر رہنے کا وقت کتنا ہے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہمارے ہی محلے حیدرآباد میں آصف نگر میں ایک حال ہی میں ہم نے اخبارات میں ٹی وی چینل پر سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کی شادی ہونے والی ہے، شادی سے 1 گھنٹہ پہلے اچانک اس نوجوان کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور اسی مقام پر اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ شادی کے لیے نقشہ تیار ہے، گھر سے بارات نکلنے والی ہے، بارات کے بجائے لوگوں نے دیکھا اس گھر سے جنازہ باہر نکلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! کیا یہ چیز ہمارے لیے صرف سننے اور سنانے کے لیے ہے یا اس سے کچھ عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے؟ حال ہی میں ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ایک نوجوان باہر لندن کمانے کے لیے گیا، جا کر 8 مہینے یا 1 سال ہوا، اس نوجوان کا اسی مقام پر لندن میں تنے تنہا اس نوجوان کو اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا، وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ ماں باپ اس کے لیے یہاں سے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اپنے اولاد کے مرے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے لیے بھی بے چین ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم تمام کے لیے عبرت ہے کہ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی بچہ نہیں ہے موت کے لیے۔ یہ دنیا کبھی بھی انسان کے لیے خاتمے کا وقت آ سکتا ہے۔ تو خدا را والدین، گھر کے سرپرست لوگ ہوش میں آئے، خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، اپنی اولاد کی تربیت دینی ماحول میں رہ کر کرے، ان کو دین سے قریب کرے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اولاد کو تیار کرے، ورنہ
آئے دن یہ جو قتل و غارت گری کے واقعات، یہ لڑائی جھگڑے کے واقعات، یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ اولاد کی ہم تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔